نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جناب علی کچھ بابا لوگ، اللہ والے لوگ دنیا چھوڑ کے جنگل میں چلے جاتے تو کھاتے پیتے کہاں سے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک راز میں بتاتا ہوں کھاتے پیتے کہاں سے ہیں۔ دوسری بات آپ بھی سن لیجئے کہ آپ زندگی کے کسی موڑ مقام پر کسی ویران میں، بیابان میں، صحرا میں پھنس جائیں اور آپ کو رات کو کھانا کھانا ہے، بھوک ہے، دن بھر تو بندہ برداشت کر لیتا ہے لیکن رات کو چاہتا ہے کہ کھا کے سکون سے سو جائے، تو اس کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں، بڑا ہی مجرب ہے اور اللہ غیب سے عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ اسی طرح گھر میں فاقے کی کیفیت بہت زیادہ ہے اور کوئی مدد نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، حالات ایسے نہیں ہیں، جیب میں پیسے نہیں ہیں، بچے بھوکے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ روزانہ صبح یا ایمرجنسی میں کسی بھی ٹائم، ٹھیک ہے نا، آسمان کی طرف منہ کریں اور 7 دفعہ سورہ نساء کی آیت پڑھیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ٹھیک ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ 7 دفعہ یہ پڑھ کے گوگل میں جا کے سورہ نساء اور سلیش مار کے اللہم ربنا انزل لکھیں گے، پوری آیت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو 7 دفعہ پڑھ کے آسمان پہ پھونک مار دیں، اسی وقت اللہ تھوڑی ہی دیر میں غیب سے مدد کرتا ہے، واقعی مدد کرتا ہے، اللہ رزق روزی کا کھانے کا بندوبست کر دیتا ہے اور بندوبست ہو جاتا ہے۔ اب آپ جنگل ویران پہاڑ میں ہوں یا آپ کمانڈو لائف میں جنگل بھٹک گئے ہوں، ٹھیک ہے نا، رات کو کھانا کھانا ہے، دن بھر اتنے تھکے ہوئے ہیں، یا آپ اللہ والے ہو گئے ہیں، آپ کے بیگم نے اتنا تنگ کیا آپ کی بیگمات نے کہ آپ کا جھیرا حرام ہو گیا، تو بجائے خودکشی کرنے کے آپ نے کہا یار بس اللہ اللہ کر کے زندگی پوری کروں، آپ نے ایک لوٹا پکڑا، تسبیح پکڑی، مسلح پکڑا، جنگل کی طرف چلے گئے، تو وہاں پہ بھی جا کے یہی عمل کریں گے، روز اللہ غیب سے مدد جاری کرے گا اور آپ کی روزی کا سلسلہ کھانے پینے کا جاری ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے وہ احباب جو کہ گھر میں بدترین پریشانی ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، اب بندہ خود تو برداشت کر لیتا ہے، خود تو مٹی پھاک لے گا، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہ بیوی بچوں کو دیکھ کے کڑ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ اللہ کوئی سبیل پیدا کر دے کہ بیوی بچے کچھ کھا لیں پی لیں، تو ایسے اشخاص بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آسمان کی طرف منہ کریں، بیسیکلی یہ قرآن کی ایک آیت ہے اور آسمان کی طرف منہ اللہ سے متوجہ ہونے کے لیے کروائی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارا ایک سب کانشیس ہے کہ اللہ آسمان کی طرف ہے، حالانکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہارا چہرہ جہاں بھی ہے میں ادھر ہی ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک تصور ہے کہ اللہ اوپر ہے، تو اس تصور کے اعتبار سے اس کو قائم رکھنے کے لیے، سب کانشیس ایکٹیو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ منہ آسمان کی طرف، نظر آسمان کی طرف کر کے 7 دفعہ یہ آیت پڑھی آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ 7 دفعہ پڑھ کے آسمان پہ بھوک مارے، اللہ مدد کرتا ہے۔ بیکار میں تجربہ نہیں کیجیے گا، تجربہ چلتا ہے ضرورت پر، ضرورت پر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ مدد کرتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب تم بدترین اضطراب میں ہوتے ہو تو کون ہے جسے تم پکارتے ہو اور وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو قرآن کا، آیت کا ڈرامہ یا مذاق نہیں بنانا، ضرورت کے لیے سنبھال کے رکھیے، کبھی اللہ نہیں کرے ایسی کوئی ناگہانی آفت آ جائے، یہ کر لیجئے گا، اللہ فائدہ دے دے گا، غیب سے روزی دے گا، رزق دے گا، کھانا دے گا، اور اللہ آپ کو پالے گا، اللہ پالتا ہے، اللہ رازق ہے۔